بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زندگی میں اتنی فراغت کہاں نصیب، اتنا نہ یاد آیا کہ تجھے بھول جائیں ہم۔ بھول جانے کی ایبلٹی، بھول سکنا بھی ایک نعمت ہے، بھول جانا بھی ایک رحمت ہے، بالکل نیند کی طرح۔ انسانی زندگی کے لیے انتہائی مفید اور خوبصورت چیز بھول جانے کی ایبلٹی۔ اگر ہم سوچیں کہ ہماری 60 سالہ 50 سالہ 40 سالہ زندگی میں ہمارے ساتھ جو کچھ بیتا، جو وارداتیں، جو کاروائیاں ہم پہ گزریں، جو کچھ چھن گیا، جو کچھ چھین لیا گیا، جو کچھ ہم نے کھو دیا، اگر وہ سب کچھ ہمیں یاد رہتا تو آج ہمارا زندہ رہنا لگ بھگ مشکل ہوتا، بلکہ ناممکن ہو جاتا۔ انسانی زندگی کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ بہت کچھ بھولتا رہتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم۔ بھول سکتا ہے بھلا کون تمہاری آنکھیں، رنگ میں ڈوبی ہوئیں نیند سے بھاری آنکھیں۔ پھر دھیرے دھیرے رنگ، تتلی، جگنو، اوس قطروں کے آئینے اور آنکھیں بھی بھولنے لگتی ہیں۔ بے وفا یوں تیرا مسکرانا بھول جانے کے قابل نہیں ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے بے وفائی بھی بھول جاتی ہے، مسکراہٹ بھی بھول جاتی ہے۔ دکھ اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آج کا انسان زندگی کی بھول بھلائیوں میں کھو کر بہت سی ضروری اور قیمتی باتیں بھول چکا ہے۔ وہ باتیں جو یاد رکھنے کی تھیں وہ بھول گیا، اور وہ باتیں جو بھول جانے کی تھیں ان کو یاد رکھا۔ آج اس قوم کا بچے سے لے کے بڑے اور بوڑھوں تک سب کو اپنے حقوق تو یاد ہیں، لیکن یہ قوم اپنے فرائض کو بھول گئی۔ آج کا انسان خدا، خوف خدا، راہ خدا کو بھول گیا۔ آج ہر انسان کو اپنی جیب، اپنا حصہ، اپنا پیسہ، اپنا حق تو یاد ہے، اپنی قبر کا حساب اور آخرت کی زندگی بھول گیا۔ الحمدللہ رب العالمین جیسی عظیم دعا انعام یافتہ لوگوں کا راستہ بھول گیا۔ دنیاوی طور پہ طاقتور اور امیر لوگوں کا راستہ یاد رہا۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، جیسی عظیم دعا بھول گیا۔ آج ہمارا شاعر حساسیت، انقلابیت اور پازیٹیوٹی کو بھول کر ہی اور شی، قرب اور وصال کی باتیں کر رہا ہے۔ آج ہمارا ڈاکٹر مسیحائی کو بھول گیا، فیس کو یاد رکھے ہوئے۔ دوا ساز کمپنیاں ڈاکٹر کی فرمائشوں کو تو یاد رکھتی ہیں، غریب اور لاچار مریضوں کو بھول گئیں۔ ہمارے سیاستدان باپ دادا کی سیاست کو یاد رکھتے ہیں، خدمت کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے فوجی جرنیل مال غنیمت اور کشور کشائی کو یاد رکھے ہوئے ہیں، جذبہ شہادت کو بھول گئے۔ ہمارے تاجر، بڑے اور چھوٹے بزنس مین ایمانداری اور احساس کو بھول گئے، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، پرافٹ مارجن کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری دینی اور مذہبی جماعتیں دین کو بھول کر چندے اور لنگر کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا میڈیا، سوشل میڈیا، ٹی وی چینلز اصلاح کو بھول کر ریٹنگ کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو بھول کر، تربیت کو بھول کر فیس، پیپر منی اور پیسے کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا استاد کریکٹر بلڈنگ کو بھول گیا۔ ہمارے معاشرے کے ماں باپ بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کو بھول گئے۔ پھر ہمارے بچے استادوں کی عزت، بڑوں کا ادب اور لحاظ کرنا بھول گئے۔ پھر دھیرے دھیرے دوستی کے برم کو بھولنے لگے، ہمسائے حق ہمسائیگی کو بھولنے لگے۔ لوگوں کو آگ لگانا اور آگ جلانا تو یاد رہا، آگ بجھانا بھول گئے۔ ہمارے معاشرے کے پلمبر، الیکٹریشین، مستری، مزدور، ٹھیکیدار، درزی، جولرز، سافٹ ویئر انجینئرز، ہارڈ ویئر انجینئرز، ان سب لوگوں کو اپنی دیہڑی، اپنا بیلنس تو یاد رہا، اپنی کمٹمنٹس بھول گئے۔ اس طرح کی بے شمار
اور ان گنت اگزامپل یہاں پہ کوٹ کی جا سکتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں انسانی زندگی کا ایک بھی شعبہ ایسا نہیں بچا جو بگاڑ کا شکار نہ ہو چکا ہو۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ بیمار معاشرہ کب تک زندہ رہ پائے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ معاشرہ زندہ رہا ہی نہیں، اور اگر اسے زندہ مان بھی لیا جائے تو یہ ICU میں پڑا ہے، وینٹیلیٹر پہ پڑا ہے، مشکل سانسیں چل رہی ہیں۔ اگر آج کا انسان واپس نہیں پلٹتا اپنی اقدار کی طرف، اپنی روایات کی طرف، اپنے عقائد کی طرف، تو انسانوں کے ساتھ دکھ اور میزریز بڑھتی چلی جائیں گی۔ دشمن کو بھی سینے سے لگانا نہیں بھولے، ہم اپنے بزرگوں کا زمانہ نہیں بھولے۔ تم آنکھوں کی برسات بچائے ہوئے رکھنا، کچھ لوگ ابھی آگ لگانا نہیں بھولے۔ شکریہ۔